اس حکمت عالمی کے تحت 5 اہم سکیمیں متعارف کرائی جا چکی ہیں، جن کی تفصیلات میں اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلا منصوبہ زرخیزی کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے 7,50,000 چھوٹے کسانوں کو بلا ضمانت مکمل طور پر ڈیجیٹل عملے کے ذریعے 300 ارب کے قرضہ جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری سکیم وزیر اعظم کا اپنا گھر پروگرام ہے۔ اس کم لاگت وزیر اعظم ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کے ذریعے کم اور متوسط آمدنی والے طبقے کو صرف 5% مارک اپ پر مارٹگیج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اور میں اس میں صرف ایک ذکر کرتا جاؤں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اس میں کل خود ایک میٹنگ کی، جس میں یہ پورا کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں 90 بلین روپے کی جو لونز ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں اور 11 بلین روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت کا تیسرا اہم قدم پاکستان ایکسیلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن اسکیم کا اجرا ہے، جس کے تحت ای بائکس اور ای رکشوں کی خریداری کے لیے سبسڈائز فنانسنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی اسکیم پرائم منسٹرز فین ریپلیسمنٹ پروگرام، جس کے تحت ملک بھر میں پرانے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کی جگہ کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کا 5واں اقدام سوشل امپیکٹ فائنینسنگ ہے، جس کے تحت 2 پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ کا اجرا ہے، جس کے ذریعے نیفٹیک کے توسط سے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے کا دوسرا قدم ایگری سٹوریج فائنینسنگ فیسلٹی کا اجرا ہے۔ یہ 7.1 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جس کے تحت ملک بھر میں سٹوریج فیسلٹیز قائم کی جائیں گی، جہاں کسانوں کو اپنا اناج اور غلہ محفوظ کرنے کا موقع ملے گا اور انہیں اس محفوظ شدہ اناج پر بینکوں سے قرضہ لینے کی سہولت ہوگی۔ یہ 5 اسکیمیں وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی توجہ پر شروع کی گئی ہیں اور ان کا مقصد ملک میں مالی شمولیت کی کوششوں کو تیز کرنے کے علاوہ ہنرمند اور محروم طبقات کے لیے ترقی کے راستے کھولنا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ these schemes are not in design phase, they are in execution and we are انشاءاللہ جیسے ہم اگلے سال میں جاتے ہیں these schemes are going to be even further accelerated as we go انشاءاللہ into the next fiscal year۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل پاکستان مالی شمولیت کے ایجنڈا پر نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے نتیجے میں بینکنگ یوزرز میں اضافہ ہوا، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز میں تیزی آئی اور کیش لیس اکانومی کے فروغ کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ پچھلے سال کے 5 لاکھ کے مقابلے میں 16,70,000 تاجر ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام سے جڑ چکے ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت سے استفادہ کرنے والے صارفین کی تعداد 95 ملین سے بڑھ کر 133 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ سالانہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی تعداد 6.9 ارب سے بڑھ کر 10.1 ارب ہو چکی ہے۔ ملک میں وصول ہونے والی ترسیلات کا 92% بینک اکاؤنٹ میں موصول ہو رہا ہے، جبکہ G2P کا 75% اب اسی ڈیجیٹل نظام کے تحت کیا جا رہا ہے۔ میں اب وزیر اعظم یوتھ پروگرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ نوجوان کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ ہماری قومی آبادی کا 67% حصہ 30 سال سے کم عمر آبادی پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوجوان ہنر، عزم اور کچھ دکھانے کے جذبے سے معمور ہیں۔ وزیر اعظم یہاں محمد شہباز شریف کا عزم ہے کہ ہر نوجوان پاکستانی کو وہ ہنر، وہ تربیت اور وہ مواقع ملنے چاہیے جو اسے قومی معیشت کا فعال شراکت دار بنا سکے۔ اسی ویژن کا عملی اظہار وزیر اعظم یوتھ پروگرام ہے۔